راوی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ اصول کافی میں محمد ابن یعقوب قلینی نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں، لوگو اللہ نے میرے نانا کو یہ فضیلت عطا کی تھی کہ ان کا چہرہ رات کی تاریکی میں اس طرح چمکتا تھا جیسے سورج چمکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بڑی بڑی صحیح کتابوں میں ہے، بڑی بڑی کیا کہنے، بڑی بڑی صحیح کتابوں میں ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہماری سوئی گم ہو جاتی تھی نا تو ہم پیغمبر کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ جب پیغمبر آ جاتے گھر میں نا، ان کے نور کی وجہ سے، چہرے کے چمکنے کی وجہ سے اتنی روشنی پھیلتی تھی، ہمیں گم شدہ سوئی بھی مل جاتی تھی۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا، کسی کو سوئی بھی مل جاتی، کسی کو ساری زندگی ایمان ہی نہیں ملا، وہ پھر بھی ابو جہل رہا، وہ پھر بھی ابو لہب رہا۔ ہاں، اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی، ان کا چہرہ چمکتا تھا۔ اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی، میرے نانا کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پیغام حضرت امام کہہ رہے ہیں، میرے نانا کی عظمت یہ تھی، میرے نانا جس سواری پہ سوار ہو جاتے وہ سواری کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی، وہ کڑوے پانی میں لعاب دہن ڈال دیتے، وہ میٹھا ہو جاتا۔ بڑے عجیب ہیں لوگ، بڑے عجیب ہیں لوگ۔ ہاں، یہ کہتے ہیں پیغمبر ہم جیسے، پیغمبر، ہاں اللہ کے نبی نے کہا تھا میں تم جیسا ہوں، یہ نہیں کہا تھا تم مجھ جیسے ہو۔ ہاں، انا بشر مثلکم۔ محترم، مثل اور ہوتی ہے، مماثلت اور ہوتی ہے۔ یہاں مثل کہا ہے، مماثلت نہیں۔ مماثلت دو طرفہ ہوتی ہے، میں تم جیسا تم مجھ جیسے، وہاں مماثلت ہوتی ہے۔ کہا میں تم جیسا، تمہاری دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، ہاں تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے دو کان میرے بھی دو کان، میں تم جیسا، لیکن تم مجھ جیسے نہیں ہو۔ تم صرف سامنے دیکھتے ہو، محمد پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ تم لعاب دہن پھینکو نا، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ محمد لعاب دہن پھینک دے، میٹھا پانی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ نے میرے نبی کو یہ عزت عطا کی، میرے نانا کو یہ عظمت عطا کی، وہ جہاں لعاب دہن پھینک دیتے پانی میٹھا ہو جاتا۔ کہ اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی۔ اصول کافی ہے، وہ جس گلی سے گزر جاتے 3 دن تک اس گلی سے پیغمبر کی خوشبو آتی تھی۔ 3 دن تک اس گلی سے پیغمبر کی خوشبو آتی تھی۔ اور کہا اللہ نے میرے نانا کو یہ عزت عطا کی تھی کہ اللہ نے میرے نانا کا سایہ نہیں بنایا تھا۔ سایہ نہیں تھا پیغمبر کا، ہاں جسم رکھتے تھے پیغمبر، جسم کا سایہ تو ہوتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ توجہ چاہوں گا میں۔ اللہ نے ایک بادل کے ایک آپ پر کوئی اعتراض کرے گا نا، پھر آپ کو جواب نہ آئے تو مشکل ہو جائے گی نا۔ یہ حسین کی مجلس کا صدقہ ہے، یہاں علم تقسیم ہوتا ہے نا۔ وہ لوگ کہیں گے یہ کیسی فضول بات ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ ہی نہیں تھا، جسم رکھتے تھے سایہ نہیں تھا۔ اللہ نے بادل کے ٹکڑے کی ڈیوٹی لگائی تھی، تیری ذمہ داری ہے جب میرا حبیب کسی سائے سے نکل کے آسمان کے نیچے آ جائے تو فوراً سورج کے سامنے آ جانا، میرے محمد کا سایہ زمین پہ نہ پڑے۔ کسی نے سایہ نہیں دیکھا تھا، سایہ نہیں تھا پیغمبر کا، یہ معنی ہے۔
اور پھر اللہ نے یہ عزت عطا کی تھی. سائے کی دو صورتیں ہوتی، سایہ یہ آگے ہوتا ہے، یہ پیچھے ہوتا ہے. اللہ نے سایہ نہیں بنایا تھا تاکہ وہ جو احترام سے صحابہ کرام احترام سے پیغمبر کے پیچھے چلتے تھے نا، کہیں جلدی میں ان کا قدم پیغمبر کے سائے پہ نہ آ جائے. پیغمبر نے سایہ نہیں بنایا. میرے دوستو، آج کی مجلس کا پیغام، جن کے قدم پیغمبر کے سائے پہ نہ آئے انہیں صحابی کہتے ہیں، اور جن کے قدم مور نبوت کا چومے انہیں آل محمد کہتے ہیں.